لیکن اپنی مرضی کے خلاف بیوی کا رویہ برداشت کرنا، بیوی اپنی مرضی کے خلاف خامند کا رویہ برداشت کرے، والدین اپنی اولاد کا رویہ برداشت کرے، اولاد والدین کا رویہ برداشت کرے، جس سے گھر خوبصورت بنتا ہے۔ گھر کی خوبصورتی کا تعلق وہ صرف میرے نبی والے اخلاق کے ساتھ ہے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقمے بنا کے، جب چھوٹی عمر تھی سامنے بیٹھتے تو 2-3 لقمے کھلاتے تھے، آٹا گوندھ کے دیتے تھے۔ شروع میں حضرت عائشہ کو آٹا گوندھنا نہیں آتا تھا، تو آپ گھر میں آٹا گوندھ کے دیتے تھے اور سامنے بیٹھ کے لقمے کھلاتے تھے۔ تو بھائیو، اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ۔ ان ملکوں میں ابھی آپ کے مفتی صاحب بتا رہے تھے طلاقیں ہو رہی ہیں، گھر ٹوٹ رہے ہیں، سنگل پیرنٹس ہیں، کہیں ماں سنگل ہے، کہیں باپ سنگل ہے، اور پھر دونوں کی زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ آگے اولاد، انہوں نے مجھے یہاں ایک بلڈنگ دکھائی اپنے اسکول میں کہ ان بچوں کے لیے ہے جن کو خودکشی کے خیالات ہیں، اور میں نے کہا بچوں کو، اور ایسے شہروں میں کہا جی ڈپریشن کا بری طرح شکار ہیں یہاں کے بچے کہ والدین کا سلوک اچھا ہے۔ مجھے ایک بچہ ملنے آیا، پاکستان کی بات بتاتا ہوں، یہ غلط طریقہ جہاں بھی ہوگا اولاد برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے واسطے اپنی اولاد کو سرمایہ بناؤ، گھر کو نہیں، گاڑی کو نہیں، چیزوں کو نہیں۔ یہ عورتیں جتنی حفاظت اپنی جیولری کی کرتی ہیں، اتنی اولاد کی کر لیں تو ان کی اولاد وہ جنید بغدادی بن جائے۔ یہ مرد جیسے جتنی اپنی جاب کی پابندی کرتے ہیں، اتنے اپنے بچوں کو ٹائم دینے کی پابندی کر لیں تو ان کی اولاد جنید اور بغدادی بن جائے اور ایک اعلیٰ ترین انسان بن جائے۔ لیکن یہاں کی لائف بڑی ظالم لائف ہے، اور کیا ہوتا ہے اپنی حیثیت سے بڑھ کے گھر لے لیتے ہیں، اپنی حیثیت سے بڑھ کے گاڑیاں لے لیتے ہیں، حیثیت سے بڑھ کے فرنیچر لے لیتے ہیں، پھر کہتے چلو ڈبل جاب کریں گے، بیگم تو بھی کر میں بھی کرا، تو آپ چھوٹیاں قسطیں آپ لا لواں گے۔ وہ قسطیں اتارتے اتارتے اولاد ختم ہو جاتی، تو ٹائم ہی نہیں ان کے لیے۔ اب جب آپ تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، ڈبل جاب، کتنے لوگ ہیں جو ڈبل جاب کر رہے ہیں، 2 جابیں کرتے ہیں کہ یہ بڑے گھر کی قسطیں ادا ہو جائیں، اور بیوی بھی جاب پر گئی ہوئی ہے، تو ان بچے ڈپریشن کے شکار نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ میرے نبی سے بڑھ کر کون ہوگا کائنات میں سب سے مصروف ترین انسان، جن پر 7 بر اعظم کی ذمہ داری تھی اور آنے والی ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی، اب روزانہ اپنے بچوں حسن حسین کے لیے وقت نکالتے تھے، اور ان کو کہ نصیحتیں نہیں کرتے تھے، صرف کھیلتے تھے، بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تھے باقاعدہ ٹائم نکال کے، جب آپ تھکے ہوئے آئیں گے، ادھر ایک اولو پٹھا جڑا موبائل ہے کس نے بربادی کر چھڑ، گھر میں وہ گھر تو موبائل بند کر دیتے کرو، ٹوائلٹ میں بھی سن رہے ہوتے، وہ ہمارے شیخ تو ٹوائلٹ میں سودے کر رہے ہوتے ہیں، آ گیا چکا لو، دے دیو، لے لو، وہ اولو دے پٹھے باہر بندے کھلوتے ہیں، باہر تا نہیں کرتے، جس کم نو گیا وہ کردہ نہیں پیا تو دوے کم نو لگ گیا۔ یہ ضرورت کی چیز ہے، نہ کہ ایسے اپنی زندگی کو تلخ کرنے کی۔ آپ بات شروع کریں اور اب بیگم کے فون کی گھنٹی بج جائے، وہ آپ کو چھوڑ کے ادھر لگ جائے تو آپ اندر سے ٹوٹ جائیں گے۔ آپ بیوی آپ سے بات کرے اور ادھر گھنٹی بجے اور آپ بیوی کی بات چھوڑ کر لگ جائیں تو وہ اندر سے ٹوٹ جائے گی۔ آپ کا بچہ، یہ مائیں، یہ جتنا یہ اپنے کمپیوٹر اور ٹیب کو دیکھتی ہیں اتنا اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی۔ ہمارے فیصل آباد کا واقعہ ہے، ایک سکول ٹیچر خاتون، وہ پرچے دیکھ رہی تھی، پیپر دیکھ رہی تھی تو رونے لگی، تو اس خاوند نے پوچھا کیوں رو رہی ہو، تو اس نے وہ پیپر جو دیکھ رہی تھی نکال کے اس کو دے دیا۔ اس نے پیپر پڑھا تو اس میں ایک کویسچن تھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تم کیا بننا چاہتے ہو؟ تو بچے نے اس کا آنسر یہ دیا تھا، آئی وانٹ ٹو بی اے ایپل، اسمارٹ ایپل فون۔
میں یہ ایپل فون بننا چاہتا ہوں. یہ اس نے جواب دیا اور آگے ڈیٹیل میں لکھا کہ جتنا میری ماں فون دیکھتی ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتی، جتنا میرا باپ فون دیکھتا ہے اتنا مجھے نہیں دیکھتا. تو میرا جی چاہتا ہے کاش میں یہ فون ہی ہوتا کہ اپنے ماں باپ کی توجہ تو لے سکتا. تو خاوند نے کہا تو روتی کیوں ہوگا، یہ تیرا میرا بیٹا ہے جس نے یہ لکھا ہے، اس لیے رو رہی ہوں. میرے نبی نے 11 گھر آباد کیے صرف ہمیں زندگی سمجھانے کے لیے. اگر آپ دنیا بھی بنانا چاہتے ہو آخرت بھی، تو اس کا سبب ڈالر نہیں، گاڑی نہیں، جاب نہیں، پیسہ نہیں، کاروبار نہیں، میرے نبی والی خوبصورت زندگی ہے. میں پچھلے 20 سال سے کھپ رہا اور کوئی مضمون بیان نہیں کرتا ہوں کہ گھر اجڑے پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاقیں ہیں. کل ہی مجھے ایک خاتون کا فون آیا، پتہ نہیں کہاں سے اس نے نمبر لے لیا، کہ یہاں تھوڑا سا یہ بات بھی کر دیں کہ جب بچے بڑے ہو کر شادیاں کر لیتے ہیں تو ماؤں کو یوں پھینک دیتے ہیں جیسے ڈسٹ بن کو پھینکا جاتا ہے. ہم مر رہی ہوں، ہم زندہ ہیں، ہم مردہ ہیں، ہمارا کیا حال ہے کچھ پتہ نہیں. بے شک الگ رہیں، اس نے بڑی خوبصورت بات کی اس بی بی نے کہ الگ رہنا کوئی بھی عیب نہیں، الگ ہو جانا عیب ہے. تو اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ والدین سے، میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی اور پھر تم دیکھتے کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا تھا اور ادھر میرے گھر سے میری ماں کہتی محمد، تو میں نماز توڑ کے کہتا لبیک اماں جی. اپنے زندگی میں خوشی لانا چاہتے ہو تو میرے نبی والی زندگی سیکھو، اللہ کے واسطے نبی کی زندگی پڑھو، اللہ کے واسطے قرآن پڑھو، اللہ کے واسطے علماء سے جوڑ بٹھاؤ، اللہ کے واسطے. اب تو کتابوں کی ضرورت ہی نہیں ہے، فون چی ہر شاید نے ٹھوک چڑی. فون پہ تم اپنے نبی کی سیرت پڑھو. ایک بہت بڑا تاجر تھا وہاں ادھر پاکستان میں، تو ہم کھانے پہ کٹھے تھے تو اس کے فون کی گھنٹی بجی، اس نے یہاں فون لگایا اور ادھر کھانا شروع کیا. پورا آدھا گھنٹہ وہ لگا رہا، ایدے بھی. تو میں نے کہا توڑے نہ کاروبار کا کی فائدہ، تسی تو روٹی جوگے بھی نہیں رہ گئے. کہا جی وہ بہت بڑا جرمنی میں مال پھنس گیا تھا تو وہ اس کے لیے پھر بڑی اہم کال دی. میں کہتا وہ کرما لے روٹی پھر بعد ہی کھا لے. میں روٹی کھانے کے بھی قابل نہیں چھوڑا. تو میرے نبی کی زندگی، جب آپ گھر میں ہو تو اپنی بیوی کو عزت دے، بیوی خاوند کو عزت دے، کبھی اونچ نیچ ہو جائے. یہ دنیا ہے، یہ جنت نہیں ہے، یہاں اونچ نیچ ہوگی. علی و فاطمہ سے بڑھ کے کون سا گھر لاؤں میں آپ کے سامنے. میرے نبی گھر میں داخل ہوئے بیٹی کے، تو دیکھا آپ ذرا غمگین بیٹھی ہیں، تو آپ نے پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ کہ جی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. تو آپ نے فرمایا علی کدھر ہے؟ کہا جی باہر نکل گئے. تو اب یہ نہیں آپ نے کہا کہ میں تو سسر ہوں، میں کیسے کہوں میں اپنے داماد کو ڈھونڈوں. آپ خود ڈھونڈنے نکلے، کسی سے نہیں کہا کہ جاؤ علی کو بلاؤ. جب گئے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر پہ مٹی لگی تھی. تو آپ نے پیار سے کہا ابو تراب اٹھو. یہ ٹائٹل آپ کو ہمارے نبی نے دیا، ابو تراب اٹھو. ان کو اٹھایا، کچھ نہیں کہا، ساتھ لائے اور گھر میں آ گئے. کچھ نہیں پوچھا کیا جھگڑا تھا، کیا لڑائی تھی. ہماری طرف دیہاتوں میں پنچایتیں ہوتی ہیں نا جھگڑے، تو وہ پوچھنے والے ہور لڑا کے کم ہور بکھا دیں. ہاں بھائی تو کی آکھیا، ہاں بھائی تو کی آکھیا. ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا ہو سکا ہے تو میں آکھیا نہیں ہو سکا، تو آکھیا. بھائی تھی لڑائی ہو کے صلح دی بجائے ہو لڑائی ہو جانا. میں قربان جاؤں، میرے نبی تشریف لائے اور آپ نے ایک لفظ نہیں بولا، اور آ کر آپ ایسے نا لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے، زمین پر. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. اب مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ علی کا پکڑ کے یہاں رکھا، ادھر سے بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا علی کے ہاتھ پر. یہ دیکھ رہے ہو، اوپر آپ نے اپنا ہاتھ رکھا.
اب یہ علی کا ہاتھ، یہ فاطمہ کا ہاتھ، یہ میرے نبی کا، اور کہا تم دونوں بولو ہماری صلح ہو گئی۔ کچھ نہیں پوچھا کیا ہوا، بکا تم کو ہماری صلح ہو گئی۔ تو دونوں نے کہا یہ ہماری صلح ہو گئی۔ تو اب اتنے خوش نکلے کہ صحابہ بھی آپ کے چہرے کی خوشی کو دیکھ کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ تو بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا۔ تو اس سے اونچا گھر اور کہاں سے میں دکھاؤں آپ کو؟ یہ دنیا ہے، اللہ کے واسطے اپنی اولاد کے لیے، اپنے لیے اپنے گھروں کو خوبصورت بناؤ نبی والے اخلاق کے ساتھ، نبی والی